الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم، والصلاة والسلام على النبي المجتبى والمكرم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کائنات میں وجود بخش کر ہمیں ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کچھ حقوق متعلق کر دیے ہیں. ہر انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہم پر لازم ہے. جن حقوق اور ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی میں ایک انسان اپنا آرام، چین، سکون اور راحت سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. انہی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش ہے. اسلام میں اولاد کے فرائض اور حقوق والدین پر بے شمار ہیں. جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، تو والدین پر بھی اولاد کے حقوق عائد ہوتے ہیں. اولاد کے حقوق کے سلسلے میں ہمارے سماج میں حد درجہ لاپرواہی اور کوتاہی نظر آتی ہے، جبکہ والدین کے حقوق کے سلسلے میں ہمارے والدین حد درجہ آگاہ اور باخبر رہتے ہیں. کسی کی اولاد نافرمان نکل جائے تو وہ فوراً شکایتیں کرتا پھرتا نظر آئے گا کہ میرا بیٹا نافرمان نکل گیا. اس کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے اور اس کو فرما بردار بنانے کے لیے کیا تدبیریں ہونی چاہیے. کسی کی بیٹی نافرمان ہو جائے تو فوراً اس ماں کو خیال آتا ہے کہ میری بیٹی میری نافرمانی کرتی ہے، یہ میری حق تلفی ہے، یہ میری بات نہیں مانتی، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے. میں بحیثیت ماں میری بات کی یہ قدر کرے اور میرے حکم کو مان کر چلے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہم نے اس بیٹی اور اس بیٹے کی صحیح تربیت کی تھی؟ کیا اس کی جو ذمہ داریاں شریعت نے ہم پر عائد کی تھی ان کو ہم نے ادا کیے؟ اولاد پر والدین کے حقوق بعد میں عائد ہوتے ہیں.
اولاد بعد میں ذمہ دار ہے، لیکن والدین پر ذمہ داریاں اولاد کے پیدائش کے دن سے عائد ہو جاتی ہیں، بلکہ اولاد جب ماں کے پیٹ میں آ جائے اسی وقت سے والدین کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اولاد کی ذمہ داریاں مقدم ہیں، پہلے ہیں، والدین کے حقوق اور والدین کے فرائض بعد میں ہیں۔ اولاد کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں شریعت مقدسہ میں کئی طرح کی رہنمائیاں ملتی ہیں۔ اولاد کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے اچھے ناموں کا انتخاب کریں، اپنے بچوں کے لیے بامعنی ناموں کا انتخاب کریں۔ اور آج عالم یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ آج ایک نام رکھنے کا ایک عجیب طرح کا وبال آیا ہوا ہے کہ لوگ نام ماڈرن رکھتے ہیں، ماڈرن نام رکھ لیے جس کا معنی بھی غلط، جس کے بولنے کا طریقہ بھی غلط، اور کچھ سے کچھ نام رکھ کر پھر بعد میں پوچھتے ہیں مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہمارے بیٹے کا، ہماری بیٹی کے نام کا اچھا معنی بتا دیجیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے بیٹے کا نام کا معنی اچھا نہیں ہوگا، اچھا معنی والا نام رکھنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ نے کچھ بھی نام رکھ لیا اور پھر آپ آ کر کے مجھ سے کہیں کہ میرے بیٹے کے نام کا اچھا معنی بتائیں، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کا نام گدھا رکھا تو اس کا معنی گدھا ہی ہوگا، اس کا معنی اچھا گھوڑا اور اس کا اونٹ اس کا معنی نہیں بتایا جا سکتا۔ تو والدین پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھے، اپنی اولاد کا نام اچھا ناموں کا انتخاب کرے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام ربنا رکھا ہے، اس کا معنی بتائیں، اس نام کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے یہ نام کسی سے پوچھ کر رکھا کہ نہیں؟ دعاؤں میں ہر وقت ربنا آتنا فی الدنیا ہم پڑھتے ہیں، تو مجھے لگا کہ یہ نام ہمیں رکھ لینا چاہیے، یہ لفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں نے یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ لیا ہے۔ میں نے کہا ظاہر ہے کہ آپ اپنے علم کے مطابق نام رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ عربی لفظ ہے ربنا، اور آپ کو کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے تھا جو آپ کو بتائے کہ ربنا کا معنی کیا ہے۔ ربنا کا معنی ہمارا رب، ہمارا پروردگار، اور آپ کی بیٹی کو آپ کیسے ربنا کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کی بیٹی آپ کا رب بن سکتی ہے؟ کیا وہ بیٹی آپ کے خدا بن سکتی ہے؟ ایک آدمی کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کا نام منتشا رکھا ہے، قرآن کریم میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اب اس نے اپنی بیٹی کا نام اٹھا کے منتشا رکھ دیا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی اولاد کا نام کچھ بھی رکھ دیں اور بعد میں آپ معنی پوچھتے پھریں تو یہ حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے گھر اللہ نے اولاد دی، اللہ نے اپنی نعمت بھیجی، تو آپ کو اس نعمت کی قدردانی میں سب سے پہلا حق جو اس کا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ کسی عالم دین سے پوچھ کر کسی اچھے بامعنی نام کو رکھتے، کسی اچھے نام کا انتخاب کرتے۔ تو اولاد کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے والدین پر کہ اولاد کے اچھے نام رکھے جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو، کیونکہ اگر قیامت کے میدان میں کل تمہیں اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، تو اگر آج تم نے اپنے بچوں کے نام اچھے نہ رکھے تو کل قیامت کے میدان میں ان کو ایسے بے معنی ناموں سے اور ایسے گھٹیا ناموں سے پکارا جائے گا جن کا کوئی معنی نہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا،
میرا بیٹا سرکشی پر اتر آتا ہے، وہ ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، آپ اس کو بلا کر تنبیہ کریں، اس کو ڈانٹیں، اس کو سزا دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے بلا بھیجا، اس لڑکے کو بلایا، آج جب وہ لڑکا حاضر خدمت ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ اس لڑکے کو سارا ماجرا بتایا کہ تمہارے والد نے تمہارے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم واقعی اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیا تم اپنے والد کی بات نہیں مانتے؟ کیا تم اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہو؟ کیا تم اپنے والد کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا میں معذرت کے ساتھ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اس جواب سے پہلے کہ کیا میرے والد پر کچھ حقوق عائد نہیں ہے، کچھ ذمہ داریاں عائد نہیں کی شریعت نے کہ میرے والد وہ حقوق اور وہ ذمہ داریاں پہلے ادا کرتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، تمہارے والد پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ ان حقوق کو ادا کریں، ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ تمہارا اچھا نام رکھیں، تمہاری اچھی پرورش کریں، اور سب سے پہلے اس سے بھی پہلے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک نوجوان پر فرض ہے کہ وہ اچھی بیوی کا انتخاب کریں، نیک سیرت اور نیک خاندان میں وہ رشتہ کریں تاکہ اچھی نسل تیار ہو۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میرے باپ نے ان میں سے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی، میرے باپ نے آتش پرست آگ کو پوجنے والی باندی سے شادی کی، مجوسیہ سے شادی کی، ظاہر ہے کہ جس کے اندر نہ دینداری تھی نہ دین سے اس کو کوئی لگاؤ تھا، تو اولاً میرے باپ نے شادی ہی غلط کی، وہ میرے حق میں تلفی کی اور اس حق میں کوتاہی کی۔ پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام انہوں نے جعل رکھ دیا، جو گوبر کے کیڑے کا نام ہے، گوبر کے کیڑے کو عربی میں جعل کہتے ہیں، میرا نام میرے باپ نے جعل رکھا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے اس برے نام کی وجہ سے میرے اوپر ہنستے ہیں کہ تمہارا کیسا گندا نام ہے۔ میرے باپ نے میرے نام رکھنے کا فرض بھی ادا نہیں کیا۔ پھر میرے باپ نے میری کوئی پرورش نہیں کی، کوئی تربیت نہیں کی، میں یوں ہی آوارہ لڑکوں کے ساتھ پل بڑھ کر کے بڑا ہو گیا، اور آج میں اپنا فرمان نہیں بنوں گا تو کیا بنوں گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ کے کیا حقوق ہیں، میری ماں کے کیا حقوق ہیں، میں کن حقوق کو ادا کروں اور کن کو نہ کروں، کیونکہ میری پرورش ایک گندے ماحول میں ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے کو یہ کہہ کر کے خارج کر دیا، اس بات سے مقدمے کو کہ جاؤ پہلے اپنے حقوق اور فرائض کا خیال کرو، تب جا کر اپنے بیٹے کی شکایت کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت مقدسہ نے اولاد کے حقوق اور فرائض والدین پر پہلے رکھے ہیں، وہ اولاد پر بعد میں جا کر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ جب اولاد بالغ ہو جائیں، کمانے لگ جائیں، اس کے بعد اولاد پر والدین کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک باپ پر بحیثیت والد کے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ان کی اولاد ان کی نافرمانی نہ کرے۔ شریعت میں فرمایا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کی عمر سے نماز کی تربیت، نماز کے لیے اس کو مسجد میں لانا اور نماز کی عادت ڈلوانے کا حکم دیا گیا کہ آپ کا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا جب 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز سکھائیں۔ یہ دینی تربیت ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ تربیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تربیت ظاہری اور ایک تربیت باطنی۔ ظاہری تربیت یہ ہے کہ آپ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اس کے اوڑھنے پہننے کا خیال رکھیں، اس کے کھیلنے کودنے کا خیال رکھیں، اس کو اپنا وقت دیں، ان کے ساتھ وقت بتائیں۔ اور باطنی تربیت یہ ہے کہ اس کو اچھے اخلاق سکھائیں،
اس کو دین کے بارے میں بتائیں، اس کو نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم دلائیں، ان کو فرائض سکھلائیں، ان کو حرام اور حلال کے درمیان فرق بتائیں، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا طریقہ بتائیں۔ علماء نے لکھا کہ جس طرح ظاہری پرورش اور تربیت والدین پر فرض اور واجب ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ وہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، اسی طرح باطنی تربیت بھی والدین پر واجب ہے۔ لیکن آج آپ بتائیں ہمارے سماج میں کیا باطنی تربیت پر وہ توجہ ہے جو ہونی چاہیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی تربیت کا حکم فرما رہے ہیں۔ مرو اولادکم، کہ تم حکم کرو اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو وہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں ان کو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو نماز چھوڑنے پر تنبیہ کی جائے، ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ والدین اپنے ساتھ 10 سال کے بچوں کو نہ سلائیں، ان کے بستر الگ کر دیں، ان کو نماز روزے کی تلقین کریں، نماز چھوڑنے پر ان کے ساتھ تنبیہ کا معاملہ کیا جائے، ان کو ڈانٹا جائے، ان کو ہلکی پھلکی مار دی جائے تاکہ وہ ڈر کے مارے نماز میں کوتاہی نہ کریں۔ اس بات پر غور کرنے کی چیز ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم عمری میں نماز کی تلقین کرتے حکم فرمایا کہ نماز کی تلقین کی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رب سے جوڑتی ہے سب سے زیادہ۔ یہ وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ ایمان کے بعد اسلام کے 5 ارکانوں میں سب سے اہم رکن نماز ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی تلقین کا حکم فرمایا۔ 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرنے کو کہا گیا۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری اولاد ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ کی طرف سے یہ تمہیں جو مال اور اولاد دی جائے تو یہ تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے۔ فتنہ کے معنی عربی میں آزمائش کے ہیں، امتحان کے ہیں، کہ یہ اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ اگر صاحب اولاد ہو جائیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ قرآن مقدس میں رب کائنات نے اولاد دینے اور نہ دینے کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے، بانجھ کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد دینا اور نہ دینا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اولاد کس کو ہوگی، کس کو لڑکا کس کو لڑکی، اور کس کو دونوں ہوگی اور کس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دے دے تو ہم اس اولاد کے مالک نہیں۔ ہمارے سماج میں ایک غلط فہمی ہے کہ ہماری اولاد ہماری ملکیت ہے، ہم جیسے چاہیں ان اولاد کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم جیسے چاہیں ان اولاد پر حکم چلا سکتے ہیں، ہم اولاد کی ذمہ داریاں ادا کریں یا نہ کریں، لیکن ان اولاد پر فرض ہے کہ وہ اولاد ہمارے ساتھ اچھے برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ رب کائنات نے جو ہمیں اولاد دی ہم ان اولاد کے مالک نہیں ہیں،
ان اولاد کے مالکانہ حقوق اللہ نے ہمیں نہیں دیے، بلکہ یہ اللہ نے اپنی امانت ہمارے پاس رکھی ہے۔ یہ ہماری اولاد ہماری اللہ کی امانتیں ہیں، اسی لیے کل قیامت کے میدان میں ان امانتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان امانتوں کا کتنا خیال رکھا، کس قدر ان کی تربیت، ان کی تعلیم میں ہم نے فکر مندی دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ایک باپ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کا مستحق ہے، ایک ماں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کی مستحق ہے، لیکن اس کی بیٹی نافرمان نکل گئی، اس کی بیٹی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم جا رہی ہے، آ کر کے اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لے گی اور کہے گی کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے دربار میں وہ جا کر حاضر ہو جائے گی کہ اللہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے کہ مجھے اکیلے جنت میں جہنم میں بھیجا جائے، یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے یہ جنت کے مستحق ہیں، آپ ان سے پوچھیں انہوں نے میری تربیت میں، میری پرورش میں کس طرح کا خیال رکھا تھا، کیا انہوں نے میرے حقوق ادا کیے تھے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک لڑکی کل میدان محشر میں 4 لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی اپنے خاندان میں، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، کیونکہ ایک عورت کی زندگی میں یہ 4 مرد انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ عورت پر بچی پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی ذمہ داری باپ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کریں، صحیح پرورش کریں۔ اگر باپ نے اپنے فرائض میں کوتاہی کی، اپنے حقوق کو ادا کرنے میں لاپرواہی دکھائی، تو اس کے زندگی میں جو دوسرا مرد اہمیت کا حامل ہے، جس کے اوپر اس کی تربیت اور اس کی پرورش کا حق عائد ہوتا ہے، وہ اس کا بھائی ہے، کہ وہ اس کا بڑا بھائی اس کی پرورش کا خیال رکھے اور اس کو دینی تعلیم دلائیں اور اس کو حلال و حرام کے درمیان فرق بتائیں۔ اگر کسی بھائی نے بھی اپنے فرائض میں کوتاہی کی تو کسی عورت کی زندگی میں تیسرا مرد اس کا شوہر ہوتا ہے، کہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی دینی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو حلال و حرام بتائیں اور ان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتائیں۔ اگر شوہر نے بھی کوتاہی کی، اس نے بھی اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا اور دینی تربیت میں کوتاہی کی، تو پھر جو چوتھا مرد ہوتا ہے ایک عورت کی زندگی میں، وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ ایک بیٹا جب بالغ ہو جائے اور اس کی ماں بددینی میں مبتلا ہے، لاپرواہیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹا اپنی ماں کی تربیت کریں، اپنے ماں کا خیال رکھیں اور اپنے ماں کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتائیں۔ اگر ان 4 مردوں نے کوتاہی کی تو کل قیامت کے میدان میں وہ عورت ان 4 مردوں کا دامن پکڑے گی، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بیٹے کا، اور کہے گی کہ اللہ میں اتنی بھی بگڑی ہوئی بھی نہیں تھی کہ یہ 4 مرد میری زندگی میں ایک بعد دیگرے آئے اور پوری زندگی پر محیط ان کی میری زندگی رہی، میری پوری زندگی میں ان 4 مردوں کا کردار رہا۔ کیا یہ 4 مرد اپنی اپنی باری نبھاتے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے، اپنے اپنے وقت میں میرا خیال رکھتے، تو کیا میں اس طرح کی نافرمان ہو جاتی؟ کیا میں پوری زندگی میں تیری فرمانبرداری پر اتر نہیں آ سکتی تھی؟ کیا پوری زندگی میں کبھی تیرے فرمانبردار نہیں بن سکتی تھی؟ اے اللہ، اس لیے مجھے اکیلے جہنم میں نہ بھیجا جائے۔ یہ 4 جو اپنے نیک اعمال کی بدولت جنت میں جا رہے ہیں، میرے ساتھ ان 4 کو جہنم میں بھیجا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب کائنات اس عورت کی درخواست قبول کرتے ہوئے ان 4 نیک مردوں کو جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت جا رہے تھے، اپنے حقوق اور ذمہ داری ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ اب میں سے ہر ایک غور کریں، اگر کوئی باپ ہے تو غور کرے، کیا انہوں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کی کہ کل قیامت کے میدان میں اس کی بیٹی اس کے دامن نہ پکڑے؟
ہم میں سے جو بھائی ہیں وہ اپنے ذمہ داری پر غور کریں کہ کیا انہوں نے اپنے بہنوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کی بہنیں کل ان کے قیامت کے میدان میں ان کا دامن نہ پکڑیں. کوئی شوہر ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پر غور کرے کہ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ اس کی بیوی اس کی دامن نہ پکڑے. کوئی بیٹا ہے تو وہ اپنی ماں کے بارے میں خیال کریں کہ اگر اس کی ماں نافرمان ہے تو کل قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ حشر ہونے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ مردوں پر تو ذمہ داریاں ہیں صرف اپنے آپ نیک رہنے اور نیک بننے اللہ کی فرما برداری کرنے کی نہیں، بلکہ اپنے پریوار کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی دینی تربیت، ان کی دینی تعلیم اور ان کو حلال و حرام کی تمیز کے بارے میں ایک مرد کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے. اور یہ چاروں ذمہ داریاں ہم میں سے اکثر مرد پر عائد ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہوتا ہے. تو ہر مرد کے جو ہے یہ چار کریکٹر پہلے پلے کرتا ہے اپنی زندگی میں، یہ چاروں رول ادا کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ چاروں ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے اپنے وقت میں ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں. اسی طرح حدیث شریف میں فرمایا گیا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت، سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے. ایک دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت علی رجال امتی اضر من النساء، کہ میں اپنے امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ تکلیف دہ اور نقصان دہ چیز نہیں چھوڑی. ایک حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ عورت سب سے بہترین نعمت ہے. دوسری حدیث میں کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے نقصان دہ چیز عورتیں ہیں، اس سے زیادہ نقصان دہ چیز اس امت کے لیے دوسری نہیں. کیا مطلب ہے ان دونوں حدیثوں کا؟ محدثین کرام نے فرمایا کہ وہ مرد جو اپنے حقوق ادا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے تعلق سے وہ باخبر رہتے ہیں، ان کی بیٹیاں دوسروں کے لیے رحمت بنتی ہیں، تمہاری وہ عورتیں، وہ بیٹیاں خیر متاع الدنیا بنتی ہیں. اس دنیا کی سب سے بہترین نعمتیں وہ بیٹیاں ہیں جن کی صحیح تربیت ہوئی، جن کی صحیح پرورش کی گئی، جن کو دینی تعلیم دلائی گئی. اور وہ ماں باپ، وہ بیٹیاں جن کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی، ان کے ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے بیٹے ان کی صحیح تربیت میں اپنے حقوق ادا نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ عورتیں اس دنیا کی سب سے زیادہ نقصان دہ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیزیں بن جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک عورت گھر میں خراب نکل جائے، بددین اور لاپرواہ نکل جائے، بدفطرت اور بدتیرت نکل جائے، تو اس عورت کی وجہ سے پورا گھر بے چین رہتا ہے. اس پورے محلے میں اس عورت کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پورے محلے میں اس بیٹی کے گھر والوں کو بدنام کیا جاتا ہے. اسی لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے تعلق سے، اپنے بیٹوں کے تعلق سے جو اسلام نے ہمارے اوپر فرائض عائد کیے، جو ذمہ داری عائد کی، ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے یا نہیں؟ ہم نے ان حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں؟ ہم اس ذمہ داریوں میں کس قدر ذمہ دار ہیں، محتاط ہیں؟ اور اس کورونا کے دور میں جب ہم نے دیکھا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا، ہم میں سے کوئی دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کر رہا تھا، ایسے میں ہو یہ رہا تھا کہ کسی کے عزیز اور قریب کا انتقال ہو جائے تو آس پڑوس کے لوگ بھی اس سے ملنے جانا اور اس سے ہمدردی جتانا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے. اپنے محلے کا انسان بھی انتقال کر جائے تو محلے کے تمام لوگ اس کے گھر نہیں جاتے تھے. ایسے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو اتنی دین کی تعلیم دی کہ اگر کل ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھا سکے.
شریعت مقدسہ میں کہا گیا کہ باپ مر جائے، ماں مر جائے تو جنازہ پڑھانے کے سب سے زیادہ مستحق اس کی اولاد، اس کا بیٹا ہے۔ آج ہم جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حافظ صاحب مل جائے، کوئی مولانا صاحب مل جائے۔ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اگر مر جائیں تو ہماری اولاد ہمارا جنازہ کم سے کم پڑھا سکے، ہمارا بیٹا ہمارے جنازے کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کیا ہم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا 3 چیزیں اس دنیا میں انسان کے جانے کے بعد رہ جاتی ہیں جو اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز نیک اولاد ہے کہ نیک اولاد اگر ہماری اس دنیا میں رہ جائے تو ہمارے جانے کے بعد اس نیک اولاد کے نیک کاموں کی وجہ سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اولاً ہم یہ سمجھیں کہ یہ اولاد ہمارے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اور امانتیں ہیں، ہم ان اولاد کے مالک نہیں ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں ان اولاد کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کی کیسی تربیت کی تھی۔ دوسرا یہ کہ ہم اس اولاد کے بارے میں فکر کریں، ان کی دینی تربیت کا، دینی تعلیم کا، اور فکر کریں ان اولاد کو حلال و حرام سکھانے کا۔ ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد نیک کاموں میں لگی رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بڑے نبی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے یہی سوال کیا تھا کہ میرے بچوں تم یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک نبی اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کوتاہی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آخری وقت میں اپنی اولاد سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور ان کی اولاد بھی فرما بردار، چونکہ نبیوں کا خاندان ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، چنانچہ ان کی اولاد نے بھی وہی جواب دیا کہ ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کے پروردگار اور آپ کے آباء و اجداد کے پروردگار کی عبادت کریں گے، آپ اس بات میں مطمئن رہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی دنیا سے جائے تو اس کو یہ اطمینان رہے کہ اس کی نسل دین پر قائم رہیں گی، اس کی اولاد دین پر قائم رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا سنت سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم سب کو بیدار کرے اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے ہمیں بیدار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔